کی پہچان ہو جائے، اللہ کی معرفت نصیب ہو جائے۔ تو جب معرفت الہی بندے کو نصیب ہو جاتی ہے تو بندے کی اتنی اونچی شان ہو جاتی ہے، اتنا اونچا بندے کا مقام ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو اتنی بلندیوں پہ لے جاتا ہے۔ حضرت فضیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، یہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، تابعین کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو حضرت فضیل کہتے ہیں کہ آپ توبہ سے پہلے آپ کی پوزیشن اور تھی، توبہ کرنے سے پہلے پوزیشن آپ کی اتنے زیادہ نیکوکار آپ نہیں تھے، نیکوں کے اندر نام نہیں تھا، اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر نیک کاموں میں مصروف نہیں تھے۔ تو جب اللہ کا فضل ہوا، اللہ کا کرم ہوا، اور ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں، معرفت الہی، پہچان خدا بندی اس بندے کو ہوتی ہے جس کے اوپر اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمت اور اس کے فضل کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ حضرت فضیل فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مینا شریف میں ایک پہاڑ تھا، پہاڑوں کے پاس میں موجود تھا۔ حضرت فضیل فرماتے ہیں جب ان کو اللہ کی معرفت نصیب ہو گئی، اس سے قبل اتنے زیادہ نیک عمل نہ تھے، اتنے اچھے عمل نہیں فرماتے تھے، لیکن جب اللہ کی معرفت ہوئی، اللہ کا فضل ہو گیا، اللہ کی پہچان ہوئی، تو حضرت فضیل فرماتے ہیں میں مینا شریف کے اندر بیٹھا ہوا تھا، تو مینا شریف کے اندر بیٹھے بیٹھے مجھے سرکار کا یہ فرمان یاد آ گیا کہ سرکار نے فرمایا ہے اگر تمہیں اللہ کی معرفت نصیب ہو جائے تو تم سمندروں پہ چلو اور پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائیں، اپنی جگہ سے ہلنے لگ جائیں۔ تو آپ یہ حدیث مبارکہ ساتھیوں میں بیان فرما رہے ہیں، ساتھیوں میں جب حدیث مبارکہ کو بیان فرمایا تو بیان فرماتے فرماتے جب وہ آپ نے ارشاد فرمایا ساتھیوں کو، تو اللہ کی جس بندے کو معرفت ہو جاتی ہے، وہ اگر اس پہاڑ کو کہہ دینا کہ لمبا ہو جا، لمبا ہونے لگ جائے۔ ابھی حضرت فضیل نے حکم نہیں دیا، صرف سمجھانے کے لیے عوام الناس کو سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر جس بندے کو اللہ کی معرفت نصیب ہو جائے گا تو وہ اگر پہاڑ کو کہہ دے کہ لمبا ہو جا تو وہ پہاڑ لمبا ہونے لگ جائے۔ تو جب آپ نے یہ آپ کی زبان حق ترجمان سے جب یہ بات نکلی نا تو پہاڑ لمبا ہونا شروع ہو گیا، بڑھنے لگ گیا، اونچا ہونے لگ گیا۔ جب خوب لمبا ہوا، اونچا ہوا، تو حضرت فضیل فرماتے ہیں میں نے پہاڑ کو کہا کہ میں نے تو تجھے حکم دیے ہی نہیں کہ لمبا ہو جا، اب رک جا، حکم ہی نہیں دیا تمہیں کہ لمبا ہو، تم ایسے ہی میرے اشارے پر لمبا ہونے لگ گیا ہے، اب رک جا۔ جب حضرت فضیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہاڑ کو کہا کہ رک جا، میں نے تجھے حکم نہیں دیا تھا، پہاڑ اپنی جگہ پہ ثابت ہو گیا، اسی جگہ پہ رک گیا، اتنا لمبا ہوا تھا وہ اتنا لمبا رہا، لیکن جہاں رکنے کا آرڈر مل گیا رک گیا۔ یعنی کہ وہ اولیاء کرام علیہ رضوان ہیں جنہوں نے پریکٹیکلی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی پریکٹیکل کے ساتھ تشریح فرما کے دکھایا کہ سرکار کا فرمان صرف بعض فرمان نہیں ہے، سرکار کے فرمان کے اندر بالکل حقیقت ہے۔ جس بندے کو اللہ کی معرفت نصیب ہو جاتی ہے اس کے کہنے سے پہاڑ کے جگہ سے ہلنے لگ جاتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ اللہ کی معرفت نصیب ہو جائے، اور یہ معرفت میں نے پہلے عرض کر دیا، یہ اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت بندے کو صرف بعض اس کے فضل سے ہوتی ہے، علم سے نہیں ہوتی، علم سے نہیں ہوتی، مجاہدات سے نہیں ہوتی، عبادات سے نہیں ہوتی۔ جب اللہ کا فضل ہوتا ہے اس وقت یہ شانیں ملتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ کا جب فضل ہو جائے تو لہذا اس دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی عقل سے اللہ کو پہچاننا چاہا مگر ناکام رہے، اپنی عقل کے ساتھ پہچاننے میں ناکام رہے۔ کسی نے اپنے علم سے اللہ کو پہچاننا چاہا، نتیجہ تک گمراہی نکلی، وہ علم کے ذریعے سے اللہ کو پہچان نہ پائے، اور کسی نے مجاہدات کے ساتھ
عبادات کے ساتھ پہچانا چاہ تو وہ اللہ کی معرفت حاصل نہ کر سکے. یہ معرفت الہی صرف اور صرف اللہ کے فضل سے ہوتی ہے. جس کے اوپر اللہ کی رحمت ہو جائے، جس کے اوپر اللہ کی نگاہ کرم ہو جائے، اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے، اس کو معرفت الہی نصیب ہو جاتی ہے. دیکھیں بنی اسرائیل کا ایک بندہ ہے، وہ گائے کی پوجا کرتا ہے. آپ کو علم ہے کہ بنی اسرائیل ایسی قوم ہوئی جس کے اندر ہر پگار موجود تھا، ہر پگار اور ہر قسم کے لوگ بنی اسرائیل میں موجود تھے. بنی اسرائیلی لوگوں نے درختوں کو بھی پوجا ہے، بنی اسرائیل کے لوگوں نے چاند کو سورج کو بھی پوجا ہے. یہ اتنے جب وہ غیر گزرے لوگ تھے. اور اللہ تعالیٰ قرآن شریف کے سورہ بقرہ شریف کے اندر پہلے سپارے میں اللہ فرماتے ہیں جتنے آپ نے فضل بنی اسرائیل میں فرمایا کسی قوم پہ نہیں کیے، کسی قوم پہ اتنے فضل نہیں ہوئے. لیکن ہمارے اوپر اللہ کا بہت بڑا احسان، بہت بڑا فضل ہے. ہمیں اللہ نے مسلمان بنایا ہے، اس سے بڑا فضل ہو ہی نہیں سکتا. لیکن ہمارے لیے سرکار کی ذات سے بڑا فضل کوئی نہیں. اس بنیاد پہ ہمارا کوئی ثانی نہیں ہے. اگر نعمتوں کی بات کی جائے تو نعمتیں بنی اسرائیل کو زیادہ بھی. بنی اسرائیل آپ کھولتے تھے، صبح ناشتے کا وقت ہوتا پکا پکایا ناشتہ مل جاتا ہے، دوپہر کا وقت ہوتا پکا پکایا کھانا دوپہر کا مل جاتا ہے، شام کو پکا پکایا کھانا ملتا. وہ تو عیش میں تھے، ہر طرح کی سہولت تھی. چلتے جو تو موسیٰ علیہ السلام کو کہتے تھے ہمیں دھوپ لگ رہی ہے، اللہ کو وہ بادل سایہ کرے، اللہ کے بادل سایہ کرنے لگ جاتے ہیں. اتنے ہی نماز، اتنی اللہ کی رحمتیں، اتنا اللہ کا فضل. اللہ فرماتے ہیں جتنا ہم نے بنی اسرائیل پہ فضل کیا اتنا کسی پہ نہیں فرمایا. لیکن نہ شکر ہے نہ ذکر، بہت بڑے نہ شکر ہے. اب یہ بندہ بنی اسرائیل کا گائے کی پوجا کر رہا تھا. گائے کا پجاری ہے بنی اسرائیل کا. گائے کو سامنے رکھا اور اس کے آگے اس نے چارہ ڈال دیا. چارہ ڈال کے تو اس کی عبادت کرنے لگ گیا. نعوذ باللہ استغفر اللہ. گائے کو آج کچھ لوگ اس برے صغیر کے اندر ایسے بھی ہیں جو گائے کو کہتے ہیں یہ ہماری ماں ہے، جی یہ ہماری ماں ہے. وہ گائے کو کسی نے ماں کہہ دیا، وہ رب کہتے تھے. آج کے لوگ گائے کو ماں کہتے ہیں، اتنا مقدس جانتے ہیں. اس کا گوبر بھی ضائع نہیں ہونے دیتے، اس کا پیشاب بھی ضائع نہیں ہونے دیتے. وہ کہتے ہیں کہ بیماری لگ جائے گائے کا پیشاب بھی اور رام آ جاتا ہے. استغفر اللہ الا یاد باللہ تعالی. اتنے گندے عقیدے اور یہ بد عقیدگی، بد مذہبی یہ قیامت تک رہے گی. اب وہ بندہ گائے کو پوچھ رہا ہے، گائے کا بھی جھکا ہوا ہے، اس کو گھاس ڈال کے. وہ اس قابل بھی نہیں کہ وہ اپنا چارہ خود لے آئے، خود جب وہ آگے لا کے چل لے، وہ اس قابل بھی نہیں ہے. تو یہ مشکلات گائے سے کروا رہا ہے کہ گائے میری مشکلوں کو حل کرے. اس کی عبادت میں مصروف ہو گیا، گائے کو پوجنے لگا. وہ گائے کے آگے جب اس نے سر جھکایا تو ایسا ہوا جس پہ اللہ فضل کرنا چاہے. زوردار بادل گرجے، بادل کی گرج، بجلی کی کڑک سے گائے پریشان ہوئی. جانور ہے تو جب اس نے گرج بادل کی سنی تو لہذا گائے دوڑ گئی. اس کا رنگ آگے آنے لگ گیا. وہ جو بنی اسرائیل کا بندہ تھا، اب جب وہ آگے لگ کے گائے دوڑی، باغ کھڑی ہوئی تو یہ وہ وقت تھا کہ وہ تھا مشرق. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل فرمایا. اس نے سوچا کہ یہ کیسا رب ہے کہ بجلی کی کڑک سے بھاگ گیا. اس نے تو مجھے پریشانیوں سے محفوظ کرنا تھا، مجھے پریشانیوں سے بچانا تھا. یہ تو بجلی کی کڑک سے ہی بھاگ گئی ہے، یہ کون سا رب ہے؟ تو لہذا یہ اس نے جب یہ اس کے ذہن کے اندر یہ بات آئی، یہ رب نہیں ہو سکتا، یہ تو بجلی کی کڑک سے ہی بھاگ گیا ہے. بادل آئے ہیں تو بادل کے پکارنے سے، بادل کے گرجنے سے بھاگ گیا ہے. تو لہذا میں تو اس کو خدا نہیں مانوں گا، میں تو اس کو رب نہیں مانوں گا. اللہ تعالیٰ نے فوراً اس وقت کے نبی کی طرف وہی فرمائی.
اس وقت کے نبی کی طرف وہی فرمایا فلاں علاقہ ہے، فلاں قبیلہ ہے، فلاں جگہ ہے، اس جگہ پہ فلاں بندہ ہے، جاؤ جا کے اس کو کلمہ پڑھاؤ، مسلمان ہونا چاہتا ہے، وہ تمہارا کلمہ پڑھنا چاہتا ہے، اس کا دل ہم نے پھیر دیا ہے، اس کے دل پھیر گئے، تو لہٰذا جاؤ اس کو کلمہ پڑھاؤ، وہ مسلمان ہونا چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی نے آ کے اس کو کلمہ پڑھایا، مسلمان نے سارا واقعہ اس نے سنایا کہ میں اس بنا پہ جب وہ بدبغی کو میں نے اس وجہ سے چھوڑا ہے، یہ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ کا جس کے اوپر فضل ہوتا ہے نا، اسی کو اللہ تعالیٰ سیدھی راہ عطا فرماتا ہے، گمراہی سے وہی بچتا ہے۔ اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان اسی بندے کو ہوتی ہے کہ جو بندہ جس کے اوپر اللہ کا خاص فضل ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید قرآن شریف کے اندر وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کیف تکفرون باللہ، تم کیسے اللہ کے منکر ہو سکتے ہو؟ یہ تعجب میں اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، تعجب ہے کہ تم کیسے اللہ کے منکر ہو گئے، اللہ کے علاوہ کسی کو تم نے کیسے پوج لیا، کیسے اللہ کے علاوہ کسی کے آگے تم جھک گئے۔ اس کا سبب بیان کیا، فرمایا وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ پہلا سبب بیان کیا، انسان کو پہلی حالت اس کی بیان کی، فرمایا تم اللہ کو کہ کیسے منکر ہو سکتے ہو، حالانکہ تم امواتا، تم مردہ تھے۔ اللہ فرماتے ہیں تم مردہ تھے، تم کیسے اللہ کے منکر ہو سکتے ہو؟ تو تم تو مردہ تھے، وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، حالانکہ تم مردہ تھے۔ یہ پہلی حالت بیان فرمائی کہ تمہارا تو وجود ہی نہیں تھا۔ دیکھیں نا، ہم دنیا پہ آنے سے پہلے ہمارا وجود ہی نہیں تھا، کسی کو کیا خبر کہ کون ہے کون نہیں، نہ ہمارے نام کی پہچان، نہ ہمارے کام کی پہچان، نہ ہماری شخصیت کی پہچان، کیونکہ ہم تھے ہی نہیں۔ جو آنے والے بچے ہیں ان کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ان کی معرفت ہی نہیں ہے، ہمیں پہچان ہی نہیں ہے ان کی، ان کا کوئی نام و نشان ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں جملہ تعجب میں بول رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کو کیسے جھٹلا سکتے ہو، کیسے اللہ کے منکر ہو گئے، تمہارا تو وجود ہی کوئی نہیں تھا۔ تو پھر دوسری حالت میں فرمایا اموات فاحیاکم، پھر اسی نے تو تمہیں زندہ کیا ہے، تمہارا وجود ہی نہیں تھا، اس نے تمہیں وجود عطا کیا، اس نے تمہیں نام دیا ہے، اس نے تمہارا وجود جب بنایا تو ماں کے شکم میں تھے تو تمہارا نام ابھی نہیں تھا، تم بچے تھے، تم ابھی بچے تھے، ماں کے شکم میں تھے، بیٹا ہے یا بیٹی ہے کسی کو کوئی علم نہیں تھا، لیکن تمہارا کوئی نام نہیں، کوئی شخصیت نہیں، کوئی معاملہ نہیں تھا۔ پھر فرمایا اموات تو مردہ تھے فاحیاکم، پھر تمہیں زندگی بخش دی، تم ماں کی شکم میں آ گئے، تمہیں معرفت مل گئی، یہ تمہیں جو ہے وہ اب ایک نام دے دیا گیا، تمہیں زندہ رکھا، اب تمہارے ماں باپ نے تمہارا نام رکھا، تمہیں ایک نام دے دیا گیا، تم گم نام تھے، تمہارا وجود ہی نہیں تھا، تمہیں وجود دیا تو تمہارا نام بنا، تمہارا نام کسی نے رکھا، تم بعد میں وجود میں آئے، تمہاری شخصیت بنی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ تمہاری دوسری عادت ہے، اب تمہاری یہ دوسری عادت ہے کہ تمہارا وجود نہیں تھا کہ آپ نے تمہیں وجود عطا فرمایا، فاحیاکم، اس نے تمہیں زندہ کیا، تمہیں اسے زندگی عطا کی، زندگی بھی کیسی دی، بنایا تمہیں، بنایا بھی کیسا؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ فرماتا ہے اے انسان ہم نے تمہیں پیدا فرمایا، عام پیدا نہیں کیا، عام نہیں بنایا۔ اللہ فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان، ہم نے تمہیں اے انسان بنایا، فی احسن تقویم، اللہ نے تمہیں بہترین خوبصورت ساخت میں پیدا فرمایا۔
یعنی سونا بنایا، تمہارے نین نقش خوبصورت، تمہارے ہاتھ خوبصورت، تمہارا قد کاٹ پیارا بنایا، تمہارا قد و قال خوبصورت بنایا، تمہارا وجود نہیں تھا، تمہیں وجود عطا فرمایا، جب وجود عطا کیا تو وجود عام نہیں، کوچا نہیں، خوبصورت عطا کیا، تمہیں خوبصورت بنایا، سونا بنایا۔ اللہ نے پہلے 3 قسمیں کھائی اللہ نے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، فرمایا ابو والتین والزیتون، مجھے تین کی قسم، مجھے زیتون کی قسم، مجھے طور سینا کی قسم، مجھے امن والے شہر مکہ کی قسم، بے شک آپ نے انسان کو بڑا ہی سونا بنایا۔ یہ 4 قسمیں کھانے کے بعد اللہ نے فرمایا میری تخلیق کا اگر کوئی ماسٹر پیس ہے تو اس کا نام انسان ہے۔ انسان کو ہم نے خوبصورت ترین بنایا ہے۔ اب انسان خوبصورت ترین ہے، اب انسان کو کہتا ہے تیرا شکل ہے باطل، تیری شکل ایسے اس کے ساتھ جانوروں کے ساتھ تشبیہ دینے کی، لوگوں کو صرف ہنسانے کے لیے، مسخرہ کرنے کے لیے انسان کی شکل کو بگاڑتا ہے اور اس کی حالت کو جب تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جس سے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ سخت ناراض ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، جو کسی نے نام بچے کا رکھا ہو عبداللہ نام بیٹے کا رکھا ہو، ماں نے باپ نے، تو بیٹے کے سامنے کوئی اس بیٹے کو کہے، اس بچے کے ماں باپ کے سامنے اس کو کہے عبداللہ کی جگہ عبداللہ نام رکھ دے، ماں باپ کو اچھا لگے گا؟ ماں باپ ہکے بکے رہ گئے کہ ہم نے تو اس کا نام اتنا پیارا رکھا تھا، ہم نے تو نام رکھا عبداللہ، تو لوگ اس کو عبداللہ کہنے لگے، ہم نے تو اس کا نام خوبصورت رکھا تھا تو اس کا نام بگاڑ دیا۔ اور بعض دفعہ مائیں لوگوں سے الجھ پڑتی کہ میں نے بھائی بچے کا نام یہ نہیں رکھا، آپ سیدھا نام لیا کریں، الٹا نام نہ لیں۔ ماں نام رکھے تو الٹا نام بن جائے، ماں کو غصہ آتا ہے، باپ نام رکھے الٹا لے تو باپ کو غصہ آتا ہے۔ کہ جس رب نے انسان کو بنایا ہے اس انسان کو بدل سے تشبیہ رب کو کتنا غصہ آتا ہوگا، رب کتنا ناراض ہوتا ہو کہ میں نے تو اس کو خوبصورت ترین بنایا تھا، تو لوگوں نے اس کا نام بنا دیا۔ نام کیا لوگوں نے انسان بھی رہنے دیا، بدر بنا دیا اس کو، بدمانس بنا دیا اس کو، اور دنیا کی چیزوں کے ساتھ تشبیہ دینے لگ جاتے۔ تو لہذا یہ گناہ کبیرہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ کسی کو ہنسانے کے لیے کسی کا نام بگاڑنا، ہنسانے کے لیے جب وہ کسی کا غلط کسی کو لطیفہ سنا دینا، یہ حرام کام ہے، مذاق حرام ہے۔ مذاق شریعت کے اندر جائز ہے۔ مذاق اور مذاق میں فرق ہوتا ہے۔ مذاق کاف کے ساتھ ہوتا ہے، مذاق ہا کے ساتھ ہوتا ہے۔ مذاق شریعت کے اندر جائز ہے، یعنی مذاق کہا جاتا ہے جو ہو شغل والی بات لیکن حقیقت میں مبنی ہو۔ مذاق کہا جاتا ہے کہ مذاق ہوتا ہے جو حقیقت میں مبنی نہیں ہوتا، وہ مذاق ہوتا ہے۔ تو لہذا مذاق کی شریعت کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ شریعت نے اس مذاق کو مطلقاً حرام قرار کیا ہے کہ مذاق نہیں کرنا، مذاق حرام ہے، مزاح ہے۔ مثال کے طور پہ احادیث کے اندر یہ الفاظ ملتے ہیں۔ قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ایک عورت آئی، بڑھیا، آگے کہنے لگی یا رسول اللہ دعا فرمائے میں جنت میں چلی جاؤں۔ سرکار نے فرمایا بڑی تو عورتیں جنت میں جائیں گی، بوڑھے تو جنت میں جائیں گی۔ وہ رونے لگ پڑی، یا رسول اللہ میرا کیا قصور ہے، اللہ نے مجھے بڑا کر دیا۔ وہ جوانی اٹھا لیتا، اگر مجھے بڑھاپے میں جنت نہیں مل رہی تو مجھے جوانی بھی اٹھا لیتا، تو میرا تو قصور نہیں کہ میں بوڑھی ہو گئی، یہ تو اوپر اللہ تعالیٰ نے شریعت عطا کی ہے۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا تمہارے ساتھ مذاق کر رہا تھا، جب تم جنت میں جاؤ گی بوڑھی نہیں رہو گی، تمہیں اللہ تعالیٰ جوانی عطا فرما دے گا۔ یہ حقیقت بات تھی۔ کسی کو کہہ دینا ہو 2 کانوں والے، یہ تو ٹھیک ہو گیا، اور کان کہہ دینا تمہارے کان گدھے جیسے ہیں، یہ کہنا تو مذاق بن گیا، یہ کہنا تو حرام ہو گیا، یہ کہنا تو گناہ کبیرہ ہو گیا۔ اور ایسے ہی سرکار کی بارگاہ میں ایک بندہ ہے، یا رسول اللہ میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے، میں کوئی سواری ہو تو میں سامان لوگوں کا لے کے جاؤں، گھر کے معاملہ چل جائیں، تو مہربانی فرمائیں کوئی اونٹ عطا کر دیں۔ فرمایا اونٹ نہیں دوں گا تمہیں، میں اونٹ کا بچہ دوں گا۔ وہ حد گزار ہوئے، یا رسول اللہ اونٹ کا بچہ میں کیا کروں گا، اونٹ ہوگا چلو کام آئے گا، بال بچے پال جائیں گے،
اونٹ کا بچہ پہلے پالوں گا پھر کام لوں گا. سرکار نے فرمایا اونٹ بھی تو اونٹ کا بچہ ہی ہوتا ہے. یہ ہے مذاق، اس کو کہا جاتا ہے مذاق. یہ شریعت کے مطالعہ میں جائز ہے، شریعت کے مطالعہ میں جائز ہے. بالکل سنجیدگی تو نہیں شریعت کہ بالکل ہمارا بندہ منہ بنا کے پھرتا ہے. باپ گھر میں جائے تو ہم پوچھ کا بنا ہوا ہو، بچے دیکھ کے سہم جائے کہ وہ دعا کریں کہ ابا گھر میں آئے گا. تو مذاق جو ہوتا ہے شریعت میں جائز ہے. بچوں کے ساتھ، اپنی بیٹیوں کے ساتھ، بیٹوں کے ساتھ مذاق کرنا چاہیے، لیکن حقیقت میں مبنی بات کرنا چاہیے. مذاق شریعت میں جائز نہیں ہے. اور اللہ کی تخلیق، اللہ فرماتا ہے دوسرا مرحلہ جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے، امواتن فاحیاہم، ہم نے تمہیں زندہ فرمایا، وہ تمہیں زندہ کرے گا. اور تمہیں زندہ بھی کیسا کرے گا؟ اللہ نے قرآن میں فرما دیا خوبصورت، بدصورت نہیں بنایا، تمہیں بدصورت نہیں بنایا گیا، تمہیں ہم خوبصورت ہم نے بنایا ہے. انسان بنا ہی خوبصورت ہے. اور کسی پنجابی کے شاعر نے وہ بڑے خوبصورت طریقے سے اس کی عکاسی کرتے ہوئے کہا کہ بندے بڑا کچھ کہتے ہیں نا، تمہارا ناک ایسا، تمہارے کان ایسے، تمہارے یہ ہوتے، تو جانوروں کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں. تو وہ شاعر کہتا ہے نب جے بچے اتے ہوندا کن جے تان دے پیچھے ہوندے. جو اللہ نے بنایا وہ شاعر کہہ رہے جو اللہ نے بنایا وہ ٹھیک ہی ہے. تو آپ تصور کر لیں اگر ایسے جیسے ہمارے یہاں مذاق بنایا جاتا ہے، وہ اگر ایسے ہوتا، شاعر کہتا ہے ایسے ہوتا تو نب جے بچے اتے ہوندا کن جے تان دے پیچھے ہوندے اکھاں ہوندیاں موڈے اتے پکھی وچ اک پوچھل ہوندی گوڈے دی تھاں پسلی ہوندی پسلی دے تھاں گوڈا ہوندا. ابو شاعر کی کہتا ہے بندہ کڈا کوجا ہوندا. اگر ایسے ہوتا کہ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق صحیح نہ ہوتی، جو اللہ نے بنایا وہ صحیح نہ ہوتا، وہ شاید کہتا ہے کہ اگر یہ ساری چیزیں اپنی جگہ سے دوسری جگہ پہ ہوتی، بندہ کڈا کوجا ہوندا، پھر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے صدقے جائیے سونے ربا تو سادے کرم کمایا مٹی دیس پاوے تائی کتا صورت بند بنایا. اللہ تیرے صدقے جائے تو بندے کو کتنا سونا بنایا. وہ شاعر کہہ رہا ہے کہ اگر تمہارے کہنے کے مطابق اس کے کان کھوٹے جیسے ہی ہوتے جی، شکل اس کی بندر جیسی ہوتی، تو پھر اس کی آیت کیا ہوتی؟ اس کو تو گھر والے روٹی بھی نہ دیتے، گھر والے بھی ڈر جاتے ہیں اسے. تو لہذا جو اللہ نے بنا دیا ہے، اللہ نے سونا بنایا، بس جو چیز بھی اس نے بنائی خوبصورت بنائی. گدھے کو لمبے لمبے کان نہ دیتا تو چھوٹے چھوٹے دیتا وہ کھوجا لگتا، وہ سونا نہ لگتا. چار دانے نہ دیتا تو گدھا بھی پیارا نہ لگتا. جو چیز رب نے بنا دی ہے سونی بنائی، بس رب کی قدرت میں سبحان اللہ کہا. اللہ فرماتا ہے تم میرا انکار نہیں کر سکتے، تمہارا تو وجود ہی نہیں تھا، میں نے تمہیں وجود عطا کیا، عام نہیں، سونا وجود عطا فرمایا، خوبصورت ترین وجود عطا فرمایا. تو لہذا اس کے اوپر کلام کرتے ہوئے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت جو ہے وہ اس کے اوپر مکالمہ لکھا. ایک مرتبہ ایسا ہوا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب وہ آنکھوں کو نمکینی، کانوں کو کڑواہٹ اور نتنوں کو گرمائش اور ہونٹوں کو مٹھاس کیوں عطا کی؟ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کیا ہے؟ یعنی آنکھوں کو نمکینی، کانوں کو کڑواہٹ، نتنوں کو
گرمائش، ہونٹوں کو مٹھاس کیوں عطا کی ہے؟ یہ غور پوچھ رہا ہے حضرت امام جعفر صادق، کس سے؟ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بتائیے اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں عطا کیا؟ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض گزار ہوئے کہ حضور مجھے تو نہیں پتا، مجھے اس بات کا علم نہیں ہے، وہ اتنا بڑا عالم ہے، اتنے بڑے فقیہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت امام جعفر صادق کو کہتے مجھے نہیں علم۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی عالم کو اگر کوئی مسئلہ نہ آتا ہو، وہ عالم اگر یہ کہہ دے کہ مجھے علم نہیں، تو مولا علی کیا فرماتے ہیں؟ مولا علی فرماتے ہیں اس عالم کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ لو نصف علم عطا فرما دیا ہے، نصف علم عطا کر دیا۔ اب اس نے نہیں کہہ دیا، اب وہ گھر جائے گا کتابیں کھنگالے گا، ایک مسئلہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ 50 مسئلے اور پڑھ رہے ہیں، 50 مسئلے اس کو اور آ رہے ہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں یہ نفی کرنا، یہ دلیل نہیں ہے کہ اس بندے کو آتا جاتا کچھ۔ اب یہ تو نہیں ہم کہیں گے حضرت نعمان بن ثابت حضرت امام اعظم کو آتا ہی کچھ نہیں تھا، نہیں، نفی فرمائی کہ مجھے علم نہیں ہے۔ چلے آپ امام جعفر صادق ہیں تو آپ جو ہے وہ مسئلہ حل فرما دیں، میرے بھی علم میں اضافہ ہو جائے گا۔ عالم سے ہی استفادہ حاصل کرتا ہے، عالم سے ہی سیکھتا ہے۔ تو لہذا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام جعفر صادق سے فرمانے لگے کہ مجھے علم نہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا میں نے اپنے دادا جان حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق امام باقر کے جب وہ بیٹے ہیں فرزند ارجمند ہیں، اور ان کے دادا جان حضرت امام زین العابدین، اور دادا ان کا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، اور اگلی نسل میں حضرت مولا مشکل کشا علی کرام رضی اللہ تعالیٰ، یہ خاص استاد مولا علی کی اولاد، اور یہ نام یاد کر لیں، امام جعفر صادق، حضرت امام باقر، حضرت امام زین العابدین، حضرت امام حسین، حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ، یہ 5 نام یاد رکھ رہے ہیں آپ ترتیب آئی۔ میں آپ کو وظیفہ بتانے لگا ہوں، وظیفہ یہ ہے کہ محدثین کی کثیر جماعت نے لکھا، محدثین کی کثیر جماعت نے، اور اس کی کثیر فرمائی مفتی احمد یارقہ تیمیہ علیہ رحمہ نے اس کے بارے میں لکھا مرآت المناجی شریف کے اندر۔ مفتی احمد یارقہ تیمیہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں یہ 5 نام یاد کر لیے جائیں، یہ حضرت امام جعفر صادق، حضرت امام باقر، حضرت امام زین العابدین، حضرت امام حسین اور مولا مشکل کشا حیدر قدار، یہ 5 نام جس بندے کو یاد ہو جائے، یہ 5 نام لے کر کسی پاگل کو دم کیا جائے، اللہ پاگل کا پاگل پن درست فرما دیتا ہے، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اس کا پاگل پن ختم ہو جاتا ہے۔ یہ 5 نام اتنے برکت والے، نام اتنے برکت والے، ان 5 کا نام لے کر دم کر دیا جائے، اس کو بھوک مار دیا جائے، اللہ پاگل پر دور فرما دیا جائے، درست ہو جاتا ہے۔ تو یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے دادا جان نے جب وہ مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ سے، انہوں نے مولا علی سے، اور مولا علی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، سرکار نے فرمایا اللہ پاک نے اپنے فضل اور احسان سے ابن آدم کو آنکھیں عطا فرمائی، آنکھیں عطا فرمائی جن کے اندر اللہ نے نمکینی رکھی، آنکھوں کے اندر اللہ نے نمکینی رکھی۔ وجہ کیا رکھی؟ وجہ بیان فرماتے ہیں، سرکار بیان فرما رہے ہیں، کیونکہ آنکھوں کے اندر چربی ہوتی ہے، سرکار فرماتے ہیں آنکھوں میں چربی ہوتی ہے، اگر ان کے اندر نمکینی نہ ہوتی تو یہ پگھل کے نیچے گر جاتی ہے، گرمی بھی آتی ہے سردی بھی آتی ہے تو پگھل کے نیچے گر جاتی ہے۔ آپ نے ہو چکھا ہو تو آنکھ سے آنسو گرتا ہے نا، وہ نمکین ہوتا ہے، کیونکہ آنکھوں کو اللہ نے دی ہی نمکینی ہے، آنکھ آنسو نمکین ہوتا ہے، تو لہذا آنکھوں پر نمکینی عطا کی گئی ہے۔ اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کیونکہ اس کے اندر چربی ہوتی ہے، پگھل نہ جائے، اور اللہ پاک نے کڑواہٹ ابن آدم کے کانوں کو عطا کیا، کانوں کے اندر کڑواہٹ ہے، کانوں کا جو لہر ہوتا ہے کڑوا ہوتا ہے، ویسے بھی کان کڑوے ہوتے ہیں، بچے کے بھی کان کے قریب آپ کر کے ناک لگا کے سو گے تو تھوڑی تھوڑی کڑواہٹ کی آتی ہے، ہلکی ہلکی کڑواہٹ ہوتی ہے کانوں کے اندر۔ اس کے بارے میں سرکار نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا
اگر کانوں میں کڑواہٹ نہ ہوتی تو انسان کے کانوں کے اندر کیڑے مکوڑے چلے جاتے ہیں. کیڑے مکوڑے ہمارے کانوں میں داخل نہیں ہوتی. ہم زمین پہ بھی سو جاتے ہیں, زمین پہ سوئے ہو کیڑا مکوڑا نہیں جاتا. اگر وہ غلطی سے چلا بھی جائے تو وہ بیدار ہوتا ہے, کان میں جا کر پریشان ہوتا ہے. کیڑی اگر غلطی سے چلی جاتی ہے وہ اتنی بے چین ہوتی ہے, اتنی کہ وہ کہتی ہے کہ فوراً مجھے نکالو. بار بار ہمیں کاٹتی ہے, بار بار ہمیں تنگ کرتی ہے کہ مجھے جلدی جلدی نکالو, یا میرا رہنا دشوار ہو گیا. تو لہذا اس کے اندر کڑواہٹ ہے. اس بنا پہ سرکار فرماتے ہیں اگر کانوں کے اندر کڑواہٹ نہ ہوتی تو ابن آدم کے کانوں میں کیڑے مکوڑے چلے جاتے, اور وہ کیڑے مکوڑے اگر کانوں میں جاتے تو کانوں کے قریب ہی دماغ ہے, وہ کیڑے مکوڑے دماغ میں داخل ہو جاتے, بندے کے دماغ کو چاٹ جاتے. تو اس بنا پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے کانوں کو کڑواہٹ عطا کی اور فرمایا, اور ابن آدم کے نتنوں کو اللہ تعالیٰ نے گرمائش عطا فرمائی. گرمائش ابن آدم کے نتنوں کو, یہ جو ہمارے ناک, ہماری سانس, یہ نتن, ان نتنوں کو اللہ تعالیٰ نے گرمائش عطا کی ہے, جس سے آپ جب وہ خوشبو اور بدبو سب کچھ سوکھتے ہیں. اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نتنوں کو گرمائش عطا کی ہے تاکہ بدبو جو ہے وہ بدبو عام معاشرے کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہے. لیکن یہ جو نتنے کے اندر گرمائش اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے, یہ گرمائش اس بدبو کو یا خوشبو کو فلٹر کر کے ہمارے دماغ تک پہنچاتی ہے. اور جو ہمیں کم بدبو محسوس ہوتی ہے وہ زیادہ ہے, بہت زیادہ ہوتی ہے. جب ہمیں بہت زیادہ بدبو آ رہی ہو تو سمجھ لیں کہ وہ حد سے بھی زیادہ بدبو ہے وہاں پہ. اس بنا پہ ہمارے نتنوں کے اندر بہت زیادہ بدبو آ رہی ہے, وہ کنٹرول کر کے فلٹر کر کے خوشبو اور بدبو ہمارے دماغ تک پہنچاتی ہے. پھر دماغ کہتا ہے کہ یہ بدبو ہے, یہاں سے جلدی جلدی آگے نکل جاؤ, بدبو سے میں پریشان ہوں. خوشبو سے دماغ تر و تازہ رہتا ہے, خوشبو سے دماغ درست رہتا ہے, اور زیادہ حد سے بھی زیادہ خوشبو ہو اس سے بھی دماغ بیدار ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان نتنوں کو یہ قوت عطا فرمائی ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات. فرمائے ابن آدم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فضل اور مہربانی فرمائی, اس کے ہونٹوں کو اللہ تعالیٰ نے مٹھاس عطا فرمائی. اس کے ہونٹ میٹھے, یعنی جب یہ گفتگو کرتا ہے لوگ اس کی گفتگو سے لطف اندوز ہوتے ہیں. یہ ایک الگ بات ہے, گفتگو کا اپنا اپنا ایک طریقہ ہے. جس کی گفتگو سے لوگ بیدار ہوتے ہیں اس کی گفتگو میں بناوٹ زیادہ ہوتی ہے, اس کی گفتگو کے اندر لغت باتیں زیادہ ہوتی ہیں, اس کی گفتگو کے اندر جھوٹ کی بناوٹ بنی ہوتی ہے. جس بندے کی گفتگو کے اندر سچ کی بناوٹ ہو اور اخلاص کی بناوٹ ہوتی ہے, جس کی گفتگو اخلاق پر مبنی ہو اور خوبصورت جملے بول رہا ہو, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان ہونٹوں کو اللہ نے مٹھاس عطا فرمائی. وہ بولتا ہے, لوگوں کے دلوں کے اندر وہ بات راسخ ہوتی ہے, لوگوں کے دلوں کے اندر وہ بات رچ بس جاتی ہے. کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہونٹوں سے جب بات خوبصورت نکلتی ہے, خوبصورت بات ایک جادو کی طرح ہوتی ہے, سحر کی طرح ہوتی ہے. خوبصورت باتیں لوگوں کے دلوں کے اوپر جادو جگاتی ہیں. لوگ جو ہے وہ ان سے مطمئن ہوتے ہیں کہ یہ باتیں پیاری ہیں, باتیں خوبصورت ہیں. لیکن بڑے بڑے خطباء ہیں, بڑے بڑے سکالر ہیں, جب وہ باتیں کرتے ہیں ان کی بات کو لاکھوں کروڑ لوگ سماعت کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان پر حکمت کے موتی جاری فرما دیے. ان کی زبان پر حکمت جاری ہو گئی, وہ حقیقت میں مبنی گفتگو کرتے ہیں. اس بنا پہ لاکھوں کروڑوں لوگ ان کی گفتگو کو سننا باعث برکت, باعث سعادت سمجھتے ہیں. کیونکہ سرکار نے فرمایا کہ انسان کے ہونٹوں کو اللہ تعالیٰ نے مٹھاس عطا فرمائی. اب آئے اپنے طاقت کی طرف. اللہ فرماتا ہے ہم نے انسان کو, انسان بے نام و نشان تھا, ہم نے انسان کو زندگی عطا کی. زندگی دینے کے بعد اس کو نام دیا, اس کی شخصیت بنی, اس کو پیارا بنایا. پھر فرمایا جو بھی اس کو ادا دیے آپ نے بدصورت ادا نہیں دیے. ہر ادا اس کا کام کا ہے. آنکھیں دی تو کام سے, کام والی آنکھیں دی, کام دیے تو کام کے کام دیے. اس کو زبان دی, ہونٹ دیے تو کام کے ہونٹ دیے ہیں. اللہ فرماتا ہے دماغ دیا ہے تو بہترین دماغ دیا ہے, سانس عطا کی ہے تو بہترین سانس عطا فرمائی ہے. اے اللہ وجہ کیا ہے, تم نے یہ سب کچھ انسان کو کیوں عطا کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میں نے انسان کو اس لیے یہ سب کچھ عطا کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں دیکھنا چاہتا ہوں میں نے انسان اور جنوں کو اتنا خوبصورت اس لیے بنایا ہے تاکہ یہ انسان اور جن میری عبادت کیا کرے.
میں نے اتنا سونا انسان بنایا تاکہ اتنا سونا انسان جب میری بارگاہ میں آ کر مجھے کہے گا سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ، میں خوش ہو کے اس کے سارے گناہ معاف فرما دوں گا، اس کو اپنا قرب نصیب کروں گا، یہ میرے قریب آ جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم میرے قریب آنا چاہتے ہو اور میرا قرب نصیب کرنا چاہتے ہو تو میرے بتائے طریقوں کے مطابق جو میں کہتا ہوں وہ عمل کرتے جاؤ، تمہیں میرا قرب نصیب ہوتا چلا جائے گا۔ تو لہذا انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ کی پہچان ہے، انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ کی معرفت ہے، تو لہذا ہماری تخلیق کا مقصد صرف روٹی کھانا اور سونا نہیں ہے، ہماری تخلیق کا مقصد صرف اور صرف کاروبار نہیں ہے، ہماری تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت بھی ہے، اس کی رعایت بھی ہے، حلال کمانا بھی عبادت میں شمار ہے، اپنے بچوں کے اوپر خرچ کرنا بھی عبادت میں شمار ہے، اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور اس کو اچھا کھانے اور پہننے کے لیے دینا یہ بھی عبادت میں شمار ہے، اپنے ماں باپ کو دبا کر سونا یہ بھی عبادت میں شمار ہے، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کو دار و نفقہ دینا، ان کے آرام اور سکون کا خیال کرنا یہ بھی عبادت میں شمار ہے۔ تو لہذا یہ ساری عبادتیں انسان کے اوپر لاگو کر دی گئی ہیں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی نعمت عطا کی اور انسان کو فقط اور فقط اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ تو لہذا انسان وہی ہے جو اللہ کی بندگی کرتا ہے، جو بندگی نہیں کرتا وہ شرمندگی ہی شرمندگی ہے، انسانیت کے نام پہ دھبا ہے۔ تو لہذا ہمیں اپنے کردار، اپنے اخلاص اور اپنے آپ کے اوپر، اپنی سیرت کے اوپر غور و فکر کرنا ہے، اور سیرت کے اور کردار کو دیکھ کر ہم نے اپنی سیرت اور کردار کو سنوارتے ہوئے زندگی کو گزارنا ہے۔ تو